السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، آج جمعرات ہے اور 8 جولائی 2021 جو سوالات مغرب تک آئے تھے ان کو کوشش کیا گیا ہے کہ جواب میں شامل کیا جائے۔ اس کے باوجود بھی اگر کسی کا سوال چھوٹ گیا ہے تو وہ ذاتی طور پر کسی وقت بھی کر سکتا ہے۔ جو سوالات جمعرات کو لوگ کرتے ہیں ان کو شامل کیا جاتا ہے سوال جواب کی نشست میں، اور اس کے علاوہ کسی وقت بھی سوال کیا جاتا ہے تو کوشش کی جاتی ہے کہ فوری جواب دیا جائے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جمعرات کو ہی سوال کریں۔ بہرحال ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ میں عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پر پی ایچ ڈی کر رہا ہوں، آپ سے مجھے مدد چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ ان کی بہت سی کرامات ہیں، لیکن جب میں اپنے پروفیسر کے سامنے جس کے انڈر میں پی ایچ ڈی کر رہا ہوں اس کے سامنے میں جب تھیوری میں نے پیش کیا تو اس نے مجھ سے سوال کیا کہ یہ جتنے واقعات آپ نے لکھے ہیں اس کی ایتھنٹسٹی کیا ہے؟ تو مولانا صاحب میری مدد یہ کیجئے کہ اس میں کوئی اچھی سی کتاب بتا دیجئے کہ جس میں ان کے کرامات جو ہے وہ مدلل اور پروف اور ہسٹری کے لحاظ سے ثابت ہو۔ میں اپنے بھائی سے مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے ایک اچھا ٹاپک چنا، ایک اللہ والے کے اوپر پی ایچ ڈی کرنے کی بات سوچی، لیکن یہ جو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ تقریروں میں ان کے واقعات سنتے ہیں وہ 99% جھوٹ ہے، اس میں سے 1% سچ ہے۔ لہذا وہ میں کون سی کتاب بتا دوں؟ جن کتابوں کا حوالہ لوگ دے کر کے ان کے کرامات بیان کرتے ہیں، کیونکہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اگر خود اپنی کتاب میں کوئی بات لکھے ہوتے تو یہ بات سمجھ میں آتی کہ یہ واقعہ کتنا صحیح ہے اور کتنا غلط ہے۔ یہ جتنا ہے لوگوں نے لکھا، اور جو دل چاہا ایسی ایسی باتیں لکھی کہ جو نہ مطلب انسان کی عقل میں آتی ہے، فطرت کے خلاف ہوتی ہے، اور قرآن حدیث کے خلاف تو ہوتی ہی ہوتی ہے۔ لہذا آپ کرامت کو بیس نہ بنائیں، بلکہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے اخلاق کو اور ان کی جو ہے وہ ذات کو بیس بنا کر کے اس پر تھیوری پیش کریں۔ کرامات پہ زیادہ زور نہیں دیں، کیونکہ زیادہ تر کرامات جو ہے ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ پھر انہوں نے سوال کیا ہے کہ مولانا صاحب میں نے سنا ہے کہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب بنیۃ الطالبین میں جو ہے وہ فرقے گنائے ہیں، اور اس میں جو ہے وہ یہ لکھا ہے کہ ایک فرقہ نجات پائے گا جس کو اصطلاحی زبان میں ناجی فرقہ کہتے ہیں۔ تو ناجی فرقہ میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو انہوں نے شامل نہیں کیا ہے۔ کیا یہ بات صحیح ہے؟ یہ انہوں نے ایسا لکھا ہے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اب یہ انہوں نے کیوں لکھا ہے یہ اس پر میری کوئی تحقیق نہیں ہے، لوگ الگ الگ جوابات دیتے ہیں، لیکن یہ انہوں نے لکھا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو سب سے زیادہ ماننے والے حنفی ہیں، اور وہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اہل سنت والجماعت میں شمار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ عجیب و غریب کہانی ہے، واللہ عالم۔ بہرحال میری تحقیق نہیں ہے کہ میں آپ کو بتا سکوں کہ جو ہے وہ کیوں ایسا کیا۔ پوچھا گیا ہے کہ انہوں نے ہی تیسرا سوال بھی کیا ہے کہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہی کیوں اتنے کرامات بیان کیے جاتے ہیں؟ بزرگ تو بہت سارے ہیں۔ تو یہ بات ایک حقیقت ہے کہ تمام بزرگوں میں عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی شان جو ہے وہ بہت بڑی شان ہے۔ تو لوگ چونکہ ان سے متاثر ہیں اور انہی کے بارے میں جھوٹی باتیں لوگوں نے گڑھی ہیں، تو لہذا وہ اچھا ان کو مٹیریل مل جاتا ہے تقریر کرنے والوں کو، لہذا وہ بیان کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ بنیادی وجہ ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ کیا عقیقے کا گوشت نانا نانی نہیں کھا سکتے؟ یہ معلوم نہیں کیوں لوگوں نے ایسا مشہور کر دیا۔ یہ مجھے لگتا ہے کہ ددھیال میں عقیقہ ہوا ہوگا کبھی، اور اس وقت سسرال والوں سے، یعنی لڑکی کے سسرال والوں سے، میکے والوں سے لڑکی کے
ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे होंगे तो ये एक शोशा किसी ने छोड़ दिया होगा अकीके में, ताकि नाना नानी न आवें और न वो खाएं। हालांकि अकीके का गोश्त हर लिहाज से जायज़ है। मिसाल के तौर पर आप शादी कर रहे हैं, आपको दावत देना है, निकाह में बच्ची की शादी है, बारात में, आप अकीके का गोश्त खिला सकते हैं। इसी तरह आप वलीमा कर रहे हैं, वलीमे में आप अकीके का गोश्त खिला सकते हैं। आप मंगनी कर रहे हैं, उस वक्त आपने 10-20 लोगों को बुला रखा है, उसमें अकीके का गोश्त खिला सकते हैं। अकीके का गोश्त तो सब खा सकता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जिसको भी आप देना चाहें सबको दिया जा सकता है, सब खा सकते हैं। और बेचारे नाना नानी को महरूम करना ये कितनी मतलब जुल्म की बात है। पूछा गया है कि क्या शौहर की तरफ पीट करके सोना गुनाह है या बेअदबी है? तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा अगर शौहर की तरफ पीट करने को बेअदबी कहा जाएगा। भाई शौहर और बीवी को अल्लाह ताला ने लिबास से तशबीह दी है कि हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, कि तुम एक दूसरे के लिए गारमेंट हो, लिबास हो। लिबास किस तरीके से बेतकल्लुफ़ होता है इंसान के साथ वो आप जानते हैं, इसीलिए अल्लाह ताला ने लिबास से उसको तशबीह दिया है। लिहाजा इस किस्म की बातें मर्द लोगों ने बयान कर दिया होगा अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए औरत के सामने। बहरहाल इसकी कोई हकीकत नहीं है ना, ये कोई बेअदबी की बात है, ये बेतकल्लुफ़ी है मियाँ बीवी की। मियाँ बीवी के तकल्लुफ़ में इस किस्म की बातों को ला करके हायल करना, ये जो है वो जुदाई और दूरी पैदा करता है। पूछा गया क्या जिसका अकीका नहीं हुआ है उसकी तरफ से कुर्बानी जायज़ नहीं है? ये भी लोगों ने क्यों मशहूर किया मालूम नहीं। अकीका एक अलग मैटर है, कुर्बानी एक अलग मैटर है। अकीका वाजिब नहीं है, कुर्बानी साहिब निसाब पर वाजिब है। तो अकीका हुआ हो या नहीं हुआ हो, कुर्बानी की जा सकती है। और इन दोनों का आपस से कोई वो नहीं है कि अकीका नहीं तो कुर्बानी नहीं, कुर्बानी नहीं तो अकीका नहीं, एकदम गलत बात है। पूछा गया है कि जिस तरीके से आदमी जब नहाता है तो जैसे नापाक आदमी नहाता है तो 3 चीज़ें फ़र्ज होती हैं गुस्ल में, पूरे बदन का भीगना और नाक में पानी डालना और कुल्ली करना। ये 3 चीज़ अगर कोई आदमी कर लेता है नापाक आदमी तो उसका गुस्ल क्या होता है, हो जाता है। नापाकी भी 2 तरीके की होती है। एक नापाकी जो है वो बड़ी नापाकी आप कह लें कि आदमी ने बीवी से सोहबत किया है या एहतिलाम हो गया है, ये नापाकी बड़ी नापाकी है। एक नापाकी ये है कि एक आदमी ने पेशाब किया और इस्तिंजा नहीं लिया, ये छोटी नापाकी, इसके लिए गुस्ल भी लाजिम नहीं होता है। तो जिस जगह पे गंदगी लगी है वो धुल दिया जाए तो बंदा पाक हो जाएगा। तो उन्होंने सवाल जो किया है कि मौलाना साहब मैयत को नहलाने में फ़र्ज़ क्या है, गुस्ल में क्या चीज़ फ़र्ज़ है? बहुत अच्छा सवाल किया है और ये सवाल सबको जानना चाहिए। बहुत से लोग बेचारे, एक बड़ी तादाद हमने नहाने वालों को एक प्रोफेशनल बना दिया है कि फ़लाँ गांव के लोग ही नहला सकते हैं। अच्छा, वो कितना जानते हैं, कितना सही करते हैं, कितना गलत करते हैं? तो उसकी दलील तो ये है कि एक मैयत को 2-2 घंटा नहलाते हैं। ये खुद इस बात की अलामत है कि नहलाने वाले को भी कुछ अता पता नहीं है, क्योंकि उसने अपनी तरफ से सारी बातें बना रखी हैं, लिहाजा वो खूब देर तक क्या क्या नहलाता है अल्लाह मालूम। बहरहाल फ़र्ज़ क्या है? फ़र्ज़ ये है कि अगर ये बात मालूम है कि मैयत जुनबी हालत में इंतकाल नहीं हुआ है, औरत का पीरियड की हालत में इंतकाल नहीं हुआ है, तो ऐसी शक्ल में पूरे बदन को भिगो देना और पानी बदन से कतरे टपक जाना, गोया कि मैयत को गुस्ल हो गया। तो ये 5 मिनट में भी हो सकता है। अगर किसी को आदाब नहलाने के हैं, मुस्तहब्बात नहलाने के हैं, बाद चीज़ें सुन्नतें हैं, लेकिन उन सब को अगर वो ना करे, सिर्फ मैयत को 2 आदमी पूरे बदन पे पानी डाल दें और मल दें और पानी जो है बदन से नीचे टपक जाए, उसका गोया कि गुस्ल हो गया है। किसी किस्म की कोई कबाहत नहीं है, मैयत का गुस्ल मुकम्मल हो गया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो उसके मुस्तहब्बात और सुनन है उसको ना किया जाए, लेकिन उसको इस तरीके से आप अपनी ज़िंदगी में ईमानदारी से बताइए कि आप कितनी मरतबा अपने सुन्नत के मुताबिक गुस्ल किया है। भाई जो लोग जुनबी हैं वो 3 बातों का एहतमाम कर लेते हैं, नाक पे पानी डाल लेते हैं, कुल्ली कर लेते हैं,
حالانکہ ابھی بھی بہت سی چیزیں غسل میں مستحب ہیں، وہ آپ نے کبھی زندگی میں نہیں کیا۔ مرنے پر آپ اتنی بڑی پابندی لگا دیے کہ اس کے مستحبات اور سنت میں 2 گھنٹہ لگا دیتے ہیں۔ لہذا اصل چیز کیا ہے؟ بدن کا بھیگ جانا اور پانی کا تقاطر ہونا، یعنی پانی ٹپک جانا۔ اگر یہ چیز حاصل ہو جاتی ہے تو میت کا غسل مکمل ہو جاتا ہے۔ پوچھا ہے کہ قربانی کرنے والا بال اور ناخن نہ کاٹے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ دیکھیں، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایسے ہی مسئلہ بیان کر دیا گیا ہے، اس میں کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ بات غلط ہے۔ دلیل موجود ہے، 1 2 نہیں، کئی حدیثیں ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے۔ تو اس میں یہ ایک الگ بات ہے۔ دیکھیں، ایک آدمی پہلی تاریخ، جس تاریخ کو ذی الحجہ کا چاند نکلتا ہے، اس وقت سے لے کر کے 10 تاریخ تک جو ہے وہ بال اور ناخن کو نہ کاٹنا مستحب ہے، واجب نہیں ہے کہ نہ کاٹے۔ کاٹ دیا کوئی گنہگار نہیں ہوگا، لیکن مستحب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مستحب، مسلم شریف کی روایت ہے کہ اذا رأیتم ہلال ذی الحجہ، کہ اگر تم ذی الحجہ کا چاند دیکھو، واراد احدکم ان یضحی، اور اس نے ارادہ کیا ہے کہ مجھے قربانی کی ہے، فلیمسک عن شعرہ واظفارہ، تو اس کو چاہیے کہ اپنے بال اور اپنے ناخن کو کاٹنے سے رکا رہے۔ یہ حدیث ہے۔ اس کے علاوہ بھی حدیث مسلم شریف کی اور بھی ہے، اور بھی کتابوں میں دوسری بھی حدیث ہے۔ تو اس میں لیکن ایک بات یہ ہے، ایک بات بتا دیتا ہوں، جو قربانی کر رہا ہے اس کے لیے زیادہ افضل ہے کہ وہ پہلی تاریخ سے لے کر جب تک قربانی نہ ہو جائے بال نہ کاٹے، نمبر 1۔ نمبر 2، جو قربانی نہیں کر رہا ہے اس کے لیے بھی مستحب ہے کہ وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے۔ نمبر 3، اگر ایک آدمی جو غیر ضروری بال ہوتا ہے وہ پچھلے 30-35 دن سے اس نے کاٹا ہی نہیں ہے، اب اتفاق سے یہ مہینہ کا پہلی تاریخ آ گئی، اب وہ دیکھ رہا ہے کہ 40 دن بھی ہو جائیں گے، اگر ایسی شکل ہے تو چونکہ وہ مستحب ہے بال نہ کاٹنا، اور 40 دن کے بال نہ کاٹنا گناہ ہے لوگوں، لہذا ایسا آدمی جس نے غیر ضروری بال نہیں کاٹے ہیں اور 40 دن سے زیادہ ہو جائے گا، تو وہ چاہے چاند دیکھ لیا ہو، چاہے قربانی کرنا ہو یا نہیں کرنا ہو، وہ اپنے بال کاٹ دے، کیونکہ وہ ضروری کام ہے۔ پوچھا گیا ہے قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کی اجرت لے سکتے ہیں یا نہیں؟ قربانی کا جب ذبح کرنا اگر وہ عبادت سمجھتا ہے تو عبادت میں اس طریقے سے اجرت نہیں لینا چاہیے۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ مولانا صاحب، ابو داؤد کی ایک روایت ہے کہ ایک صاحب، صحیح روایت ہے یہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک خطیب کھڑا ہوا اور وہ جو ہے اس نے تعریف کی۔ خطیب، آپ یہ سوچیں گے کہ حضور کے سامنے کون تقریر کر رہا تھا، تو یہ بات کو سمجھ لیں کہ کچھ ایسے لوگ تھے عرب میں، جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ کوئی بڑا آدمی جب تقریر کرنے آتا ہے تو ہم لوگ بھی کیا کرتے ہیں کہ اس کا ایک تعارف کراتے ہیں، اس کے بارے میں کچھ جملے بولتے ہیں۔ جو اناؤنسر صاحب جو ہوتے ہیں وہ بہت سی باتیں بولتے ہیں کافی دیر تک، تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کبھی مجمع میں ہوتے تھے تو بعض لوگ تعارف کراتے تھے ایسی جگہ پر جہاں پر نیا مجمع ہوتا تھا۔ تو وہ صاحب جب کھڑے ہوئے تو انہوں نے 2 جملے کہے۔ انہوں نے کہا، دیکھو، اللہ کی بات مانو اور رسول کی بات مانو۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ وَمَن يَعْصِهِمَا، کہ اگر ان دونوں کی کسی نے نافرمانی کی، تو جیسے ہی انہوں نے کہا نافرمانی کی، حالانکہ آج بھی ہم تقریر میں یہ بولتے رہتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ۔ اور بیس الخطیب، بہت ہی بیکار قسم کے خطیب ہے یہ جو بات کر رہا ہے۔ تو صاحب نے پوچھا کہ مولانا اس میں کیا غلطی اس نے کیا کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت بیکار جو ہے وہ مقرر ہے یہ حقیقت میں کیا ہے؟ بہت مشہور حدیث ہے یہ۔ اس میں انہوں نے کیا یہ کہ اللہ اور رسول کو اکٹھا کر دیا۔ ان کو کہنا چاہیے تھا کہ جو رسول کی نہ اللہ کی نافرمانی کرے اور رسول کی نافرمانی کرے، وہ لفظ اور استعمال نہیں کیا انہوں نے۔ وَمَن يَعْصِهِمَا، جو ان دونوں کی نافرمانی کرے تو اللہ کو رسول کے ساتھ ملا دیا۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ان کو ٹوک دیا کہ یہ جو پہلی مرتبہ انہوں نے ایسا نہیں کیا تھا، انہوں نے کہا تھا جو اللہ کی بات مانے اور رسول کی بات مانے،
اس پر اللہ کے رسول خاموش بیٹھے رہے۔ دوسری مرتبہ جب انہوں نے کہا کہ جو اللہ رسول کی نافرمانی کرے، جیسے آج ہم جھٹکے میں بول دیتے ہیں جب کوئی بات ہوتی، اللہ جانے رسول جانے، یہ جملہ بھی غلط جملہ ہے۔ اللہ جانے رسول جانے، بھئی اللہ سب کچھ جانتا ہے، رسول اتنا جانتا ہے جو اللہ نے بتایا ہے، رسول تو سب کچھ نہیں جانتا ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے ہم اپنے جملے ڈیلی زندگی میں بولتے رہتے ہیں، وہ بھی اسی سے ملتا جلتا ہے۔ تو وہ اور کا لفظ نکال دینے کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرمایا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ پوچھا گیا ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے پڑھائی کرنے کے لیے لون لیا جاتا ہے، دیا جاتا ہے، اور اس پر انٹرسٹ بھی ہوتا ہے، کبھی کبھی گورنمنٹ معاف بھی کر دیتی ہے، تو کیا وہ لون لیا جا سکتا ہے؟ پھر دوسرا اسی میں پوچھا گیا اگر مجبوری ہو تو، دیکھیں مجبوری کے فتوے ہمیشہ عام حالات سے الگ ہوتے ہیں۔ رہا یہ کہ ایک آدمی اپنے بچے کو پڑھا سکتا ہے، اس کے پاس طاقت ہے، لیکن وہ سوچ رہا ہے کہ لون مل رہا ہے چلو لون لے لو، ایسے آدمی کے لیے وہ لون لینا جائز نہیں ہے۔ ایک بچہ پڑھنا چاہتا ہے اور واقعی میں جو ہے کسی قسم کی کوئی بھی جو ہے وہ مدد نہیں ہو پا رہی ہے، تو ایسی شکل میں مجبوری درجے میں بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ وہ پھر وہ لون لے کر کے پڑھائی کر سکتا ہے، کیونکہ یہاں پہ سود لیا نہیں جا رہا ہے بلکہ کیا ہے، دیا جا رہا ہے۔ تو یہ مجبوری درجے میں ایسا جو ہے وہ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ جائز ہے، اور ہونا بھی چاہیے جائز، کیونکہ ایک بندہ پڑھنا چاہتا ہے، پیسے نہیں تو کیا کرے گا وہ۔ اور 99%، مجھے تو یو پی کا نہیں معلوم ہے لیکن یہاں کا معلوم ہے کہ کرناٹک میں تو 99% کیا ہوتا ہے کہ وہ بعد میں آخر میں گورنمنٹ و بچہ جب فارغ ہوتا ہے تو وہ کیا ہوتی ہے، معافی ہو جاتی ہے۔ تو زیادہ تر تو لوگ اسی چکر میں لے لیتے ہیں کہ معاف ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، واللہ عالم۔ بہرحال اگر ایسا ہے تو مجبوری درجے میں کیا جا سکتا ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ کیا مرنے والے کے نماز کا فدیہ دینا کسی حدیث سے ثابت ہے؟ یہ بہت واضح طور پر بات معلوم ہونا چاہیے کہ نماز کا فدیہ جو دیا جاتا ہے، یعنی کسی آدمی کی نماز چھوٹ گئی ہے اور اس کا انتقال ہو گیا، تو جن لوگوں کے پاس پیسے ہوتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، اب تو باقاعدہ یہ ایک بزنس بن گیا ہے۔ میرے پاس خود ایک ٹیم آئی پوری جو ہے وہ ان کے جن کی نماز چھوٹی تھی ان کے وارثین آئے اور وہ پوری ٹیم آئی۔ وہ ٹیم آ کر کے ان کو کنونس کر رہی تھی کہ آپ کے پاس بہت پیسے ہیں اور آپ کے والد صاحب کی 50 سال کی نماز چھوٹی ہوئی ہے، لہذا ایک نماز کے چھوٹنے کا اتنا فدیہ ہوتا ہے، 2.25 کلو گیہوں، تو 5 نماز کا اتنا ہوگا، تو مہینے بھر کا اتنا ہوگا، اور 60 سال 50 سال کا اتنا ہوگا۔ تو مولوی صاحب نے اپنے چندے کا پورا انتظام کیا کہ اس طریقے سے جو ہے وہ فدیے کا ان کو ترغیب دلائی۔ اچھا وہ پیسے والے آدمی تھے، وہ اتفاق سے انہوں نے مجھ سے کہا کہ ان سے کہا کہ دیکھو ہمارے یہاں ایک مولانا صاحب ہیں، چلو ہم لوگ ان سے بات کریں۔ وہ یہ نہیں سمجھے کہ ہمارا ان کا مسلک الگ الگ ہے، وہ اتفاق سے میرے پاس آ گئے۔ تو مجھ سے انہوں نے کہا، تو میں نے کہا کہ بھئی آپ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں ان کو قرآن حدیث سے دلیل دیجئے کہ صاحب مرنے والا جو ہے اگر مر گیا ہے تو اس کے نماز کا فدیہ، تو حقیقت میں کسی حدیث میں نماز کا فدیہ لکھا نہیں ہے۔ وہ تھوڑی دیر مجھ سے گفتگو کی، ان کو اندازہ ہو گیا کہ صاحب یہ غلط اسٹیشن ہم نے پکڑا ہے، لہذا وہ بولے کہ میں ان کو نہیں سمجھا پاؤں گا مولانا صاحب کو، اور وہ ان کو جانے لگے۔ خیر وہ ہمارے چونکہ قریبی تھے، وہ بیٹھے رہے۔ ہم نے پھر بعد میں بتایا کہ یہ بزنس لوگوں نے بنا لیا ہے۔ بہرحال ایک بات تو یہ بتانا چاہتے تھے، کیونکہ ڈائریکٹ سوال کیا گیا ہے حدیث بتائیے، حدیث موجود نہیں ہے۔ یہ ہمارے یہاں فقہی مسئلہ ہے۔ فقہی مسئلہ کس بات پر ہے کہ روزے کا فدیہ حدیث سے ثابت ہے، صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ اگر کسی شخص کا روزہ چھوٹ گیا، اس کا انتقال ہو گیا، تو اس کے بدلے میں اس کے وارثین فدیہ دے سکتے ہیں۔ اگر انہوں نے وصیت کی ہے تو 1/3 کی پراپرٹی سے اس کا فدیہ دینا لازم ہے۔ اس بنیاد پر قیاس کیا گیا کہ اگر کسی کی نماز چھوٹ گئی ہے اور اس نے وصیت کر دی کہ صاحب میری اتنی نمازیں چھوٹی ہیں اور اس کا فدیہ دیا جائے، تو اس کی پراپرٹی سے پہلے اس کا فدیہ نکالا جائے گا۔ شرط یہ ہے کہ 33% یعنی 100 روپے اگر چھوڑا ہے تو 33 روپے کے اندر ہی فدیہ نکالا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ پتہ چلا جتنا چھوڑ کے گئے ہیں اس سے زیادہ، مطلب وراثت چھوڑ کے گئے ہیں جتنا، اس سے زیادہ فدیہ بن رہا ہے، اور پوری وراثت کیا ہو گئی، فدیے کی نظر ہو گئی، اور بقیہ لوگ جو ہے وہ طبلہ بجانے لگے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو ایک چیز یہ ہے، اگر انہوں نے وصیت کی ہے
تو 1/3 میں لازم ہے کہ ان کا فدیہ دیا جائے. یہ فقہی مسئلہ بیان کر رہا ہوں، حدیث موجود نہیں ہے، قیاس کیا گیا ہے روزے کے اوپر. اور اگر انہوں نے وصیت ہی نہیں کی ہے تو دوسری رائے یہ ہے کہ اگر وہ نمازی بندہ ہے اور بیماری کی وجہ سے چند دن کی نماز یا 1 سال فریش رہا، بستر پہ رہا، نماز نہیں پڑھ سکا، حالانکہ نمازی بندہ تھا، تو یہ بچوں کا جو ہے وہ سپوت بچوں کی وہ ہے، مطلب کہ اپنے والدین کی طرف سے یا جو انتقال ہوا ہے اس کی طرف سے وہ فدیہ دے دیں. اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ، چونکہ وہ نمازی تھا اور بیچارہ بیماری کی وجہ سے وہ نماز نہیں پڑھ سکا، اٹھ بیٹھ نہیں سکا، جو بھی کر سکا، مطلب جو بھی حالات تھے، تو یہ دوسری شکل ہے کہ ایسا کر دینے سے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی نماز کے بدلے میں فدیہ قبول کر لے گا. اور اگر رہا یہ کہ 50-60 سال کی نماز کا فدیہ کوئی ادا کر رہا ہے تو میں نہیں سمجھتا ہوں. ایسے تو سارے مالدار جو ہیں دنیا کے، وہ چاہے زندگی بھر نماز چھوڑیں اور بعد میں پھر ان کے اکاؤنٹ سے اتنا پیسہ نکال دیا جائے اور نماز کی اہمیت ہی ختم ہو جائے. تو ایسا کرنے سے پھر نماز کی اہمیت ختم ہو جائے گی. لیکن ایسے جو بخیل لوگ ہیں اور وہ نکال دیں اتنا پیسہ، تو ایک فائدہ ہے کہ بھئی غریب کا فائدہ ہو جائے گا. ان کی نماز معاف ہو نہ معاف ہو، غریب کا کیا ہو جائے گا؟ فائدہ ہو جائے گا. تو اس میں زیادہ رکاوٹ بھی نہیں بننا چاہیے، بلکہ بولو ہاں نکالو بھی، کم سے کم غریب کو کچھ فائدہ ہو جائے گا. زندگی بھر نماز چھوڑا، بدماشی کیا، چلو کچھ غریب کو فائدہ ہو جائے. تو یہ مطلب یہ جو پوری بات تھی وہ آپ کے سامنے رکھ دیا. پوچھا ہے کہ مولانا صاحب بچے لوگ چھوٹے قالین پر یا گدے پر پیشاب پاخانہ کر دیتے ہیں تو کیا کیا جائے؟ دیکھیں، پیشاب پاخانہ جب معلوم ہو گیا کہ کیا گیا ہے تو جب تک اس کو دھلا نہیں جائے گا پاک نہیں ہوگا. اس کی بہت سی شکل ہے کہ کیسے اس سے بچا جائے، وہ تمام ترکیبیں ہم کو استعمال کرنا چاہیے. لیکن میں اپنی بہنوں کے بارے میں جانتا ہوں کہ وہ بہت لاپرواہی کرتی ہیں، گھروں میں پیشاب کر دیتے ہیں بچے. اس کو ویسے ہی کبھی ایک مرتبہ کیا پیشاب کیا اور گیلا کپڑا لائیں اس کو پوچھ دیا. اب پوچھنے کے بعد تو پیشاب اگر 4-6 انچ میں تھا اور ایک مرتبہ اگر جب گیلے کپڑے سے آپ نے پوچھا تو 3 فٹ آپ نے پھیلا دیا. بھئی اگر پوچھنا ہے تو کم سے کم 3 مرتبہ پوچھیں، 4 مرتبہ پوچھیں. ایک مرتبہ پوچھیں لے کر نچوڑ دیں، کپڑا دھل لیں، پھر دوبارہ کپڑے کو پانی سے بھگوئیں اور لا کر کے پوچھیں، پھر لے جا کر کے. کیونکہ اصل پاکی حاصل کیسے ہوتی ہے؟ ناپاکی پانی کے ساتھ تقاطر ہو جائے، قطرے گر جائیں. اب جیسے مثال کے طور پر کسی قالین پر پانی پیشاب کر دیا بچے نے، تو قالین کو اٹھا کر کے ایسے ٹانگ دیا جائے اور اس پر لگاتار پانی ڈالا جائے جہاں پر پیشاب کیا ہے، اور نیچے سے پانی کیا ہو، گرتا رہے گرتا رہے گرتا رہے. جب اس کو یقین ہو جائے کہ پیشاب کے سارے قطرات پانی کے ساتھ کیا ہوں گے، بہہ ہو گئے، اطمینان ہو جائے، تو اس طریقے سے. بہرحال یہ ایکسکیوز نہیں ہے کہ چھوٹا بچہ ہے اس نے انجانے میں کر دیا ہے. بچہ جس کا ہے وہ تو جانتا ہے نا، تو جو جانتا ہے اس کے اوپر تو شریعت لاگو ہوگی، بچے کے اوپر شریعت ہے. بچے کو تو دھلنے کو میں کہہ نہیں رہا کہ بچہ اٹھ کے دھلے، جس کا بچہ ہے وہ دھلے. بہرحال بغیر دھلے پاک نہیں ہوگا. ایک صاحب نے، ہمارے رشتہ دار ہیں اور بہت ہی گمبھیر سوال کیا ہے. انہوں نے سوال کیا ہے کہ مولانا صاحب یہ جو فلمی دنیا میں لوگ کام کرتے ہیں تو ان کی کمائی حرام کیوں ہے، جبکہ بہت سے لوگ دنیا میں مثال طور پر وہ ناچتے ہیں، وہ گاتے ہیں، جو بھی فلم دنیا میں جو کچھ کرتے ہیں، میوزک کا کام کرتے ہیں، تو ان کی کمائی حرام کیوں ہے؟ حالانکہ دوسرے لوگ بھی، بہت سے لوگ ہیں جو ناچتے ہیں، حرام کام وہ بھی کرتے ہیں اور سود بھی کھاتے ہیں، میوزک بھی سنتے ہیں. تو میں اپنے بھائی کو بتانا چاہتا ہوں کہ حقیقت میں ایک ہوتا ہے حرام کام کرنا. کیا ہوتا ہے؟ حرام کام کرنا. ایک ہوتا ہے حرام کام کے ذریعے پیسہ کمانا. دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی نے شراب پی لیا، اس نے آپ کو بعد میں دعوت کی. کس نے؟ اس شرابی نے آپ کو دعوت کی. آپ اس کے گھر میں دعوت کھا سکتے ہیں. لیکن ایک آدمی شراب کا دھندا کرتا ہے، اس نے دعوت کی، آپ اس کے یہاں دعوت نہیں کھا سکتے ہیں. تو حرام کام کرنا ایک الگ چیز ہوتی ہے اور حرام کام کو پیشہ بنا کر پیسہ کمانا الگ چیز ہوتی ہے. اس بنیاد پر وہ چیز حرام ہے. ایک صاحب نے اسی سے ملتا جلتا سوال اور کیا ہے
کہ مولانا یہ لوگ جو غلط طریقے سے پیسے کماتے ہیں پھر وہ بہت چارٹی کرتے ہیں، بڑے نیک کاموں میں خرچہ کرتے ہیں، تو ایسا کرنے سے کیا یہ ان کا مطلب گناہ کم ہو جاتا ہے؟ دیکھیں اس بات کو یاد رکھیں، حرام پیسے سے کسی قسم کا صدقہ دینا، کسی کی مدد کرنا، اس کی مدد تو ہو جائے گی لیکن ثواب کچھ بھی نہیں ملے گا۔ جیسے ہمارے یہاں بہت مشہور فتویٰ ہے کہ اگر کسی کے پاس سود کی رقم ہے، انٹرسٹ کی رقم ہے، بڈی کی رقم ہے، تو وہ اگر کسی کو دیتا ہے تو اس کو چاہیے کہ ثواب کی نیت نہ کرے۔ یہ پہلے شرط رکھی جاتی ہے کہ آپ ثواب کی نیت نہیں کریں۔ تو پتہ یہ چلا کہ حرام کمائی کو جب بھی کوئی آدمی، یہ بہت سے لوگ بڑے بڑے ڈکیت اس بات میں ہیں، میں نے دیکھا ہے کہ بہت شہروں میں جہاں پر طوائفیں کام کرتی ہیں، بہت سے خیر کا کام کرتی ہیں، تو ایسی شکل میں جو ہے وہ سمجھتی ہیں کہ یہ میرے گناہ کو کیا کر دے گا، کور کر دے گا۔ یہ ایک دم غلط بات ہے۔ غلط پیسے سے صدقہ کرنا، چارٹی کرنا، اس سے کوئی بھی ثواب نہیں ملتا ہے۔ اور رہی یہ بات کہ غریبوں کا فائدہ ہو جاتا ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، اس کے تحت اللہ تعالیٰ کسی کو کچھ ثواب دے دے وہ ہے گا، لیکن اس پر نہ فتویٰ نہیں ہے کہ آپ کیونکہ اگر یہ کر دیا جائے کہ حرام پیسے سے بھی صدقہ خیرات کیا جا سکتا ہے، تو سارے لوگ ایک بہت غلط طریقے سے پیسہ کمائیں گے اور پھر کیا کریں گے، صدقہ خیرات کریں گے۔ تو ایک جملہ اور میں بولا کرتا ہوں، آج بھی بول دیتا ہوں، ثواب کمانے کے لیے گناہ کیا جائے، یہ اسلام کی پالیسی نہیں ہے۔ پوچھا ہے کہ ایک صاحب نے 1,00,000 روپے قرض لے کر رہنے کے لیے گھر لیا، کرائے پر اس کے پاس ایک بائک ہے، کرائے پر رہنے کے لیے اس کے پاس ایک بائک ہے، اس کے علاوہ 15,000 کا مقروض ہے، 50,000 روپے اس کے کیش ہیں، کیا ایسے شخص پر قربانی واجب ہے؟ قربانی واجب نہیں ہے۔ پوچھا گیا کیا بیوی کا شوہر کے قریب نہ آنے دینا گناہ ہے؟ میری سمجھ سے کہ اگر کوئی شرعی عذر بیوی کے پاس موجود نہیں ہے اور وہ شوہر کو قریب نہیں آنے دیتی تو گناہ کبیرہ ہے۔ پوچھا گیا کیا دوسری شادی کے لیے پہلی بیوی سے اجازت یا اس کے علم میں لانا ضروری ہے؟ اگر پہلی بیوی سے اجازت کی بات اسلام رکھ دے گا تو اللہ نے چاہا تو کسی بھی آدمی کی دوسری شادی کبھی ہوگی ہی نہیں، کیونکہ اسلام دین فطرت ہے۔ عورت کی فطرت میں ہے کہ وہ اپنے شوہر کی سوکن کے لیے پرمیشن نہ دے۔ اب اگر اللہ کہہ دے کہ ان کی اجازت کے بغیر آپ شادی نہیں کر سکتے تو گویا اللہ تعالیٰ ایک قانون ایسا بنا کر کے ایک ایسی شرط رکھ دیا ہے، جیسے میں کہوں کہ میں آپ کو 50 کروڑ روپے کل دوں گا انشاءاللہ، شرط یہ ہے کہ سورج جو ہے نا وہ پچھم سے نکلے گا تو میں آپ کو 50 کروڑ روپے دوں گا۔ اب مجھے معلوم ہے سورج پچھم سے نکلنا ہی نہیں ہے، تو ہم نے 50 کروڑ آپ سے وعدہ کر لیا ہے، تو یہ تو آپ کو بیوقوف بنانے والی بات ہوئی نا۔ اب اللہ تعالیٰ ایک طرف کہے کہ مردوں کو دوسری شادی کی اجازت ہے اور دوسری طرف کہہ دے کہ جب پہلی بیوی اجازت دے گی تب تم بھیا کر سکتے ہو، تو بھیا زندگی بھر جو ہے وہ کبھی نہیں کر سکتے ہیں۔ لہذا تھوڑا سے اسی کا نام ہے اسلام دین فطرت ہے، فطرت کے خلاف اسلامی قانون نہیں ہوتے ہیں۔ دوسرا سوال کیا ہے، کیا ان کے علم میں لانا ضروری ہے؟ دیکھیں علم میں لانا چاہیے، میں نہیں کہہ رہا ہوں علم میں لانا کوئی ضروری ہے، لیکن علم میں لائیں گے تو پہلی بیوی سے تعلقات زیادہ خراب نہیں ہوں گے، خراب تو ویسے بھی ہونے ہیں۔ جن لوگوں نے بھارت میں دوسری شادیاں کی ہیں وہ زیادہ 2% لوگ کیا ہیں، کامیاب ہیں، ورنہ 98% جو ہے وہ پریشان ہیں۔ ہمارے ایک دوست تھے جناب اختر صاحب، بڑے ہمارے گہرے دوست تھے اور بہت ہی اللہ والے آدمی تھے، اللہ بہت ہی کم عمر میں ان کا انتقال ہو گیا، ہم لوگ ساتھ میں رہتے تھے وہاں، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، بہت اچھے آدمی تھے۔ تو وہ کہنے لگے سراج بھائی اگر ہمارے ملکوں میں کسی سے دشمنی کرنا ہے کسی کو تو آپ کچھ نہ کریں، آپ اس کی دوسری شادی کرا دیں، پوری زندگی برباد رہے گا، اپنے آپ پریشان رہے گا۔ تو وہ یہ بڑے زور سے بولتے تھے۔ پوچھا گیا ہے کہ مولانا صاحب سجدہ تلاوت فوراً نہیں کیا تو بعد میں کر سکتے ہیں؟ جب یاد آ جائے فوراً کر لینا چاہیے، سجدہ تلاوت واجب ہوتا ہے۔ پوچھا گیا ہے عورت عدت میں کیا اپنی ننند کے بیٹے کے سامنے آ سکتی ہے؟ میں اس بات پر بہت پریشان ہوں اور کم سے کم یہ سوال کا جواب ہم نے
50 مرتبہ سے زیادہ دیا ہے کہ عدت کا پردے سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ہماری عورتوں کا بنایا ہوا مسئلہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے عدت والی عورت کو گھر میں پیک کیا، کمرے کے اندر رہے، فلاں آدمی نہ جائے، فلاں آدمی نہ جائے. جو اسلامی پردہ عورت کا پہلے تھا وہی عدت کے بعد ہے، کچھ بھی فرق نہیں ہے. آپ گھر میں جو لوگ آتے جاتے ہیں ان سے آپ پردہ سطر کو ڈھانکیں. رشتہ دار جو آتے ہیں جیسے آپ اٹھتی بیٹھتی تھیں، جو اسلامی طریقہ ہے اس طریقے سے آپ اٹھے بیٹھیں. کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ فلاں سے پردہ ہو جائے گا، فلاں سے پردہ نہیں ہوگا، دیور سے پردہ ہو جائے گا، جیٹھ سے سب بکواس ہے. اگر کسی کو سمجھ میں نہیں آتا ہے تو میں نے ایک تقریر کی ہے کہ عدت کے مسائل پر 30 منٹ کی ایک تقریر ہے، آپ کہیں گی تو میں بھیج دوں گا. پوچھا گیا مولانا صاحب بکرے کی پیدائشی سینگ نہیں ہے تو کیا اس کی قربانی کرنا جائز ہے؟ قربانی کی جا سکتی ہے. ایک صاحبہ نے پوچھا ہے کہ ایک عورت کا انتقال ہوا، اس کے 4 لڑکیاں اور 2 لڑکے ہیں، اسی دوران شوہر نے دوسرا نکاح کر لیا. ان صاحب کے 2 لڑکوں کا انتقال ہو چکا ہے. پہلے مرحوم کی بیوی کا 1 لڑکا 1 لڑکی اور دوسرے مرحوم کے 1 لڑکا اور 2 لڑکیاں ہیں. وراثت کیسے تقسیم ہوگی؟ میں سمجھا نہیں کہ کس کی وراثت تقسیم ہونا ہے اور کون مرا ہے اور اس کے نیچے کون لوگ ہیں. میں تمام اپنے لوگوں سے جو ہماری باتیں سنتے ہیں وراثت کے بارے میں ہم سے بہت سوالات کرتے ہیں لوگ، کیونکہ میں وراثت پر بھارت میں بولنے والے مولویوں میں سمجھتا ہوں کہ میں زیادہ بولنے والا ہوں، جو وراثت کو ہر طریقے سے بولتے ہی رہتے ہیں. تو لوگ مجھ سے سوالات بھی کرتے ہیں، خیر کرنا بھی چاہیے. جب بھی سوال کریں تو اس بات کا دھیان رکھیں کہ ایک شخص کا انتقال ہوا ہے، اور جب انتقال ہوا تو اس کے اماں ابا زندہ تھے یا نہیں، نمبر 1 یہ جوڑا. نمبر 2 اگر مرنے والا مرد ہے تو اس کی بیوی زندہ ہے کہ نہیں. نمبر 3 مرنے والے کے بھائی بہن زندہ ہیں کہ نہیں. نمبر 4 مرنے والے کے بیٹے اور بیٹیاں کتنے ہیں. یہ مسئلہ ایسے پوچھیں گے تب صحیح. نہیں وہ پھر بیچ میں کیا بولتا ہمارے ماموں ہیں، یہ سب نہیں بولو، ماموں چچا سب ماموں. آپ صرف اتنا بولیں ایک عورت کا انتقال ہوا، یہ لوگ اس کے رشتہ دار زندہ ہیں، تب وراثت کا مسئلہ صحیح بیان کیا جا سکتا ہے. بہرحال پوچھا گیا بچے کا نام دانیال خان ہادی رکھ سکتے ہیں؟ رکھا جا سکتا ہے. ایک شخص 5 لاکھ روپے مقروض، 2.5 لاکھ کا اس کے پاس سونا ہے، ہر ماہ تنخواہ سے گھر چلتا ہے، کیا اس پر قربانی واجب ہوگی؟ مدلل جواب. اگر یہ 5 لاکھ روپے کا قرض لیا ہے اور 2.5 لاکھ کا اس کے پاس سونا ہے تو 2.5 لاکھ روپے مقروض ہو گیا گویا کہ، تو پھر ایسے شکل میں اس کے اوپر قربانی نہیں ہوگی. پوچھا کہ ایک شرابی ہے اور اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا تو کیا طلاق واقع ہو جائے گی؟ یہ شرابی تو کافی ہوش والا ہے نا، اس کو اس بات کا احساس ہے کہ یہ ہماری بیوی، تبھی تو طلاق دیا. بیوی کو نہ جا کے بھینس کو طلاق دے سکتا تھا. بھئی شرابی کو نشہ ہوتا ہے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نشے کی حالت میں، تو نشہ کیسا نشہ ہے کہ وہ جان رہا ہے کہ یہ اماں ہیں، یہ بیوی ہیں، یہ بیٹی ہیں، تو یہ پتہ چلا کہ نشے میں ہونے کے باوجود ہوش و حواس میں ہے. ہاں اگر ایسا نشہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ اوپر اشارہ کر کے بولتا کیا زمین آپ نے بنائی ہے، اور نیچے بولتا اللہ تعالیٰ کیا آپ نے آسمان بنایا ہے، بیوی کو بولتا ہے اماں آئیے بیٹھیے، اور اماں کو بولتا ہے ڈارلنگ آئیے، ایسے بولنا شروع کرے گا تب پتہ چلا کہ اس کو جو ہے ہوش و حواس نہیں ہے، یہ دیوانگی کی کیفیت ہے. لیکن یہ حضرت تو ہوش و حواس میں جاتے ہیں، شراب کی دکان میں شراب پیتے ہیں، 100 روپے کا نوٹ دیتے ہیں، تو وہ جو دکان والا ہے وہ 50 روپے کے پیا اس نے، تو وہ ایسا نہیں کر سکتا. دکان والا پی کر وہیں بیٹھے بھی رہتے ہیں، گھنٹوں چڑھ جاتی ہے، پھر بھی جا کے بولنے ابے 50 روپے تو نے دیے نہیں نا، تو پتہ چلا یہ ہوش میں ہے. یہ اس کو جو ہے نا وہ اسلام نشہ نہیں مانتا ہے. لہذا اگر جب انہوں نے بیوی کو طلاق دیا ہے اس کا مطلب ان کو سمجھ ہے کہ یہ میری بیوی ہے. پوچھا گیا مولانا صاحب ہم لوگ اپنے علاقے میں بورنگ کرواتے ہیں تو کچھ لوگ آ کر کے کہتے ہیں کہ یہاں کھارا پانی ہے، یہاں میٹھا پانی ہے، اور ایسا ہے ویسا ہے، تو کیا شرعی کوئی طریقہ ہے میٹھا کھارا پانی جاننے کا؟ میٹھا کھارا پانی جاننے کا شرعی کوئی طریقہ نہیں. اور یہ جو علاقے والے کرتے ہیں یہ ان کے اپنے تجربات ہیں، کیونکہ ان کا کوئی طریقہ اگر شریعت کے خلاف نہیں ہو، مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ دیکھو ہم کو ہون کرنا پڑے گا، ناریل پھوڑنا پڑے گا، ہلدی ڈالنی پڑے گی، تب ہم کو پتہ چلے گا کہ میٹھا پانی کہاں ہے. اگر ایسا کرا رہے ہیں تو شرک ہے، ایسا قطعی نہیں کرائیں. ایک آدمی کہتا ہے
کہ میرے ہاتھ میں جانتا ہوں، وہ لکڑی لے کر کے گھومتے ہیں ایسے، اور ایسے گھومتے 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 بتا دیتے ہیں کہ یہاں پر پانی میٹھا ہے، یہاں پر پانی کھارا ہے۔ ہمارے عمر آباد میں ایک بہت بڑے ماہر تھے، جو ہے اللہ بخش نوری صاحب، شاعر بھی تھے، اللہ ان کو غریق رحمت کرے۔ 99% وہ جہاں بتا دیتے، کیونکہ تمل ناڈو وغیرہ کے علاقے میں، کرناٹک کے علاقے میں پانی کا کھارا ہونا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، پھر بورنگ فیل ہو جاتی ہے، تو وہ بتا دیتے تھے نیم کی لکڑی ایسے جیسے غلیل ہوتی ہے ایسے لے کے چلتے تھے، اور وہ بتا دیتے تھے کہ یہاں پر پانی ہے، اور یہ بھی بتا دیتے تھے کہ کتنا فٹ گہرا ہے، اور یہ بھی بتاتے تھے کہ یہاں بورنگ کرنے میں کیا کیا چیزیں ملیں گی۔ تو اللہ بخش نوری مرحوم بہت اچھے آدمی تھے، اور وہ اس طرح اگر ایسا کوئی کرتا ہے تو کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ پوچھا گیا ہے قربانی کے بڑے جانور میں کیا عقیقہ بھی کر سکتے ہیں، اور اگر کر سکتے ہیں تو حدیث نقل کریں۔ اب یہ لوگوں کا رجحان جو ہے وہ زیادہ ہوتا جاتا ہے کہ جب سوال کرتے ہیں تو دلیل بھی مانگتے ہیں۔ خیر یہ ایک اچھی قوم کی اور پڑھے لکھے قوم کی علامت ہے۔ ہم لوگ ناراض ہوتے ہیں، مولوی لوگ، کیونکہ دلیل نہیں رہتی ہمارے پاس، تو پھر ہم ناراض ہوتے ہیں۔ حالانکہ ناراض نہیں ہونا چاہیے، بلکہ خوش ہونا چاہیے کہ قوم میں وہ بیدار ہو رہی ہے۔ قوم پوچھتی ہے بھئی آپ نے جو بات کہی ہے اس کی لاجک کیا ہے، تو اس کی حدیث کیا ہے، قرآن میں ہمارے نبی نے کیا فرمایا ہے۔ تو اس سے ہم لوگوں کو ناراض نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ زیادہ تر ہم لوگ بے دلیل پڑھ لیتے ہیں بات چیزیں، تو پھر وہ جو ہے وہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جب کوئی سوال کرتا ہے تو اپنی چڑچڑاہٹ کو ختم کرنے کے لیے تقریر شروع کرتے ہیں کہ 2 کلاس بھی نہیں پڑھے ہیں، استنجا کرنے کا طریقہ نہیں، قرآن حدیث سے دلیل مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ ارے بھائی قرآن حدیث سے دلیل اگر مانگ لیا ہے تو آپ دے دیجئے دلیل، اگر دلیل ہے تو۔ بہرحال ناراض ہونے کا اس میں کوئی مسئلہ نہیں، میں بھی ناراض ہو جاتا ہوں کبھی کبھی، یہ بات بولتا ہوں، تو مجھے بھی ناراض نہیں ہونا چاہیے اور آپ کو بھی ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ اگر مولوی ہیں سمجھنا چاہیے کہ قوم کے اندر بیدارگی ہے، اور بیدارگی کسی قوم کے اندر علم کے بیدارگی ایک اچھی علامت ہے۔ بہرحال قربانی کے بڑے جانور میں عقیقہ کر سکتے ہیں کہ نہیں، یہ مسئلہ آپ نے حدیث سے پوچھا ہے۔ میرے علم میں ایسی کوئی حدیث نہیں ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے ساتھ عقیقے کو ملایا ہو، لیکن فتویٰ یہی ہے کہ عقیقے کے جانور میں قربانی کے جانور میں، جیسے مثال طور پر ایک بڑے جانور میں 7 حصے ہوتے ہیں، تو 7 حصے میں ایک صاحب نے 4 حصہ تو قربانی کا کر دیا، اور 3 حصہ ایک لڑکی کا اور 2 لڑکے کا عقیقے کا رکھ دیا۔ ایسا کیا جا سکتا ہے، لیکن آپ نے چونکہ حدیث سے دلیل مانگی ہے، میرے علم میں ایسی کوئی حدیث نہیں ہے۔ اور میں افضل اس بات کو بھی جانتا ہوں، یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ اس کو ملایا نہ جائے، قربانی الگ کی جائے، بلکہ میں آگے بڑھ کر کے کہوں، ناراض ہو جائیں گے آپ لوگ، بڑے جانور میں عقیقے کی بھی کوئی حدیث موجود نہیں ہے۔ مطلب ایک جانور جیسے ہے اس میں 7 حصے ہیں، آپ نے سانپ کی 7 لڑکیاں ہیں، آپ نے ایک جانور بڑا کر کے اور 7 کا عقیقہ نپٹا دیا، تو فتویٰ تو یہ ہے کہ عقیقہ ہو جائے گا۔ لیکن بڑے جانور میں عقیقے کی بھی کوئی حدیث میرے علم میں نہیں ہے۔ اگر میری بات کسی عالم کو بری لگے تو وہ حدیث مجھے دے گا، تو میں انشاءاللہ اگلے پروگرام میں رجوع کروں گا، اور میں کوئی انسائکلوپیڈیا نہیں ہوں، جو میرے علم میں بتا دیا کہ میرے علم میں ایسی کوئی دونوں حدیثوں میں سے کوئی حدیث موجود نہیں ہے۔ پوچھا گیا مولانا صاحب میں نے ایک گھر لیا ہے لیز پر، لیز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک صاحب کو 5 لاکھ روپے کی ضرورت ہے، ان کے پاس گھر ہے، میں نے ان کو 5 لاکھ روپے دے دیے، گھر کی چابی لے لیا۔ اب وہ جو صاحب نے 5 لاکھ روپے دیے ہیں ان کا تو گھر ہے نہیں، گھر تو دوسرے کا ہے، مکان مالک دوسرا ہے، تو انہوں نے کیا کیا ہے کہ وہ گھر لے جا کر کے اب کرائے پر دے دیا کہ بھیا آپ اس میں رہیے، 20,000 روپے ہم کو کرایہ دیتے رہیے، اور جو اصل مالک ہے اس نے کہا ہے کہ بھیا جب ہم 5 لاکھ روپے واپس کریں گے تو ہماری گھر کی چابی واپس کر دینا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب وہ 5 سال 6 سال 10 سال تک 5 لاکھ روپے اگر واپس نہیں کر سکا تو یہ حضرت 20,000 روپے ہر مہینہ کرایہ کھا رہے ہیں، تو پوچھ رہے ہیں کہ جائز ہے کہ نہیں؟ اسی کا نام تو سود ہے بھائی، یہی تو انٹرسٹ ہے، اسی کا نام تو بڈی ہے۔ بینک میں کیا ہوتا ہے، آپ نے 5 لاکھ روپے رکھ دیے، ٹھیک ہے بھائی، یہی اس نے کیا نا کہ 5 لاکھ روپے آپ نے ایک دکان والے کو دے دیا، اس مکان والے کو دے دیا، یا بینک کو دے دیا۔ بینک نے کہا بھیا ہمارے پاس پیسے رکھ دو گے، ہم تم کو ہر مہینہ 20,000 روپے دیتے رہیں گے، اور جب تمہارا دل چاہے تو 5 لاکھ روپے نکال لینا۔ یہی وہ بھی کر رہا ہے کہ 5 لاکھ روپے جب دے دے گا تو یہ کرایہ 20,000 روپے آ رہا ہے، یہ کھا رہا ہے، سود ہے، حرام ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کا ادنا گناہ بھی ایسا ہے جیسے کوئی اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں۔
پوچھا گیا ہمارا صاحب تجارت میں کتنا نفع لے سکتے ہیں کسی چیز پر شرعی لحاظ سے؟ تفصیلی جواب دیں۔ شریعت نے نفع کو فکس نہیں کیا ہے، شریعت نے یہ اصول بنا دیا ہے ضرور کہ کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے نفع نہ لیا جائے۔ کیسے معلوم ہوگا مجبوری ہے؟ مثال کے طور پر ایک سامان مارکیٹ میں صرف آپ کے پاس موجود ہے، بکیا مارکیٹ میں، وہ کہہ رہا بھیا کہیں نہیں ہے۔ اب آپ کو یہ بات معلوم ہو گئی یہ سامان مارکیٹ میں موجود نہیں ہے، اب آپ نے کیا کیا کہ اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کا ریٹ جو بھی بڑھا رہے ہیں آپ، عمومی طور پر جو دیتے تھے اس سے زیادہ دے رہے ہیں، یہ پھر ناجائز ہے، کیونکہ مجبوری کا فائدہ اٹھانا اسلام میں جائز نہیں ہے۔ امام اعظم علیہ الرحمہ کا بہت مشہور فتویٰ ہے۔ مثال کے طور پر ایک راڈو گھڑی ہے جس کی قیمت 50,000 روپے ہے۔ ایک آدمی پریشان ہے، ہو گیا بیچارہ، بہت مالدار آدمی تھا، وہ آ کر کے کہتا ہے بھیا میرے پاس پیسے نہیں ہیں، یہ 5,000 میں تم خرید لو، یہ گھڑی تم لے لو، مجھ سے 5,000 روپے مجھے دے دو۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس کی قیمت 50,000 ہے، اور اگر سیکنڈ ہینڈ بھی بیچی جائے گی تو 25,000 ہے۔ آپ بہت خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں بھیا راڈو 5,000 میں ہم نے خرید لیا۔ یہ آپ خوش ہونے کا مقام نہیں ہے، یہ افسوس کا مقام ہے کہ آپ نے اس بندے کی مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھایا۔ اگر وہ یہ کہتا کہ 5,000 میں ہم دیں گے تو اصل مومن وہ تھا کہ وہ اس سے کہتا ہے کہ کیوں 5,000 میں تم دے رہے ہو جب اس کی قیمت سیکنڈ ہینڈ 25,000 ہے، میں تم کو 25,000 دوں گا۔ یہ ایمان کہلاتا ہے، یہ ایمان، یہ ایک مومن کی مدد ہوتی ہے، یہ ایک مومن کا کردار ہوتا ہے۔ 5,000 لے کر کے آپ خوش ہو رہے ہیں کہ میں نے بہت بڑا تیر مار دیا ہے، یہ خوشی آپ کو جہنم میں لے جا سکتی ہے۔ دنیا کی خوشی ایسے ہی ہوتی ہے جو جہنم میں لے جا سکتے ہیں۔ میں چھوٹا سا اپنا واقعہ بتاتا ہوں۔ میں اپنے گھر سے جب مدرسے آتا ہوں تو عموماً جو ہے نا وہ 100 روپے سے کم رکشے کا کرایہ نہیں ہوتا ہے۔ ایک دن کوئی بیچارہ اس علاقے میں نیا تھا تو میں نے روکا اس کو، تو میں نے کہا کہ بھائی چلو گے فلاں جگہ؟ انہوں نے کہا بھیا راستہ مجھے نہیں معلوم، آپ بتائیے گا کتنی دور۔ ہم نے کہا اتنی دور ہے۔ کہا ہم 70 روپے سے کم نہیں لیں گے۔ ہم نے بیٹھ گئے، ہم نے کچھ نہیں کہا۔ جب ہم اترنے لگے تو میں نے اس سے کہا کہ نہیں تم نیا آدمی ہو، یہاں سے 70 روپے نہیں ہوتے ہیں، 100 روپے سے کم کوئی آٹو والوں نہیں آتا ہے۔ میں نے کہا یہ 100 روپے 100 روپے میں نے دیا اس کو۔ آپ یقین جانیں کہ میں ٹوپی لگایا تھا اور وہ چندن لگائے ہوئے تھا، پکا ہندو تھا، مطلب اپنے دھرم کا ماننے والا تھا۔ اتنا خوش ہوا، انہوں نے کہا بھائی صاحب ایسے انسان کہاں ہیں۔ میں نے اس لیے نہیں کیا کہ میں ایک اچھا انسان بنوں، میں اس کو بتانا چاہتا تھا کہ اسلام اسی کا نام ہے۔ پھر میں نے 2 منٹ تقریر کی۔ ہم نے کہا ہمارے یہاں جائز نہیں ہوتا یہ، کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر کے ہم خوش ہو جائیں، یہ ہمارے یہاں جائز نہیں ہے، لہذا یہ مجبوری کا فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ تو تجارت میں نفع اتنا لیں جبکہ مال موجود ہے، ان کے پاس بھی ان کے پاس بھی، آپ اس وقت جو بھی نفع لے رہے ہیں ٹھیک ہے بھائی، وہ تمہارے پاس ہی ہو، جاؤ دوسری جگہ سے لے لے یار جہاں کم مل رہا ہے، پھر بھی تمہارے یہاں کہہ رہے ہیں میں تمہارے یہاں لے رہا ہوں۔ جیسے مثال کے طور پر میڈ ان چائنا کا ایک مال ہوتا ہے 100 روپے میں ہوتا ہے، وہی سامان وہی چیز وہی فنکشن میڈ ان جاپان کا رہتا ہے 200 روپے میں رہتا ہے۔ اس کے باوجود لوگ جا کر کے کیا کرتے ہیں، میڈ ان جاپان والا لیتے ہیں، کیونکہ کوئی نہ کوئی چیز کا فرق ہے۔ لیکن وہ سامان سب جگہ موجود ہے تو پھر نفع کی کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن اگر موجود نہیں ہے تو بہت احتیاط کرنا چاہیے، کسی کے مجبوری کا فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ پوچھا گیا ہم لوگ بھارت میں ہیں، سعودی میں رہتے ہیں، اور عرفہ کا روزہ یہاں ایک دن ہوتا ہے وہاں ایک دن ہوتا ہے، تو سعودی کے لحاظ سے روزہ رکھا جائے یا اپنے علاقے کے لحاظ سے؟ یہ مسئلہ ایک بڑا گمبھیر مسئلہ ہے، اس میں علماء کو بیٹھ کر کے، میں پچھلے 10 سال سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ فقہا کو بیٹھنا چاہیے اور بیٹھ کر کے جو ہے نا اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے۔ بہرحال جو ابھی تک کا لیٹسٹ فتویٰ ہے وہ یہی فتویٰ ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنے علاقے میں 9 تاریخ کے لحاظ سے روزہ رکھیں، بھلے اس دن وہاں عرفہ ہو، مطلب سعودی میں عرفہ ہو یا نہیں ہو، فتویٰ اسی پر ہے۔ مجھے گیا ہجرت کے وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کاندھے پر بٹھا کر پہاڑ پر چڑھایا تھا۔ یہ واقعہ جو ہے سیرت نگار کچھ لوگ بیان کرتے ہیں، یہ کس کتاب میں ہے؟ آپ کو ایک مزے کی بات بتائیں، یہ جو سیرت پر تقریریں ہم کرتے ہیں، ہم ایک بات کہتے ہیں، مولانا صاحب دوسری بات کہتے ہیں، فلاں مولانا دوسری بات کہتے ہیں۔ سوال یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہیں، یہ اتنا کیوں اختلاف ہوتا ہے آپ کی سیرت بیان کرنے میں؟ بھائی ہجرت کا واقعہ ایک ہی مرتبہ پیش آیا ہے، غار ثور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رہنے کا واقعہ ایک ہی واقعہ ہے۔ مولانا صاحب ایک بات کرتے ہیں، یہ ایک بات کرتے ہیں، وہ ایک بات کرتے ہیں، سب لوگ الگ الگ کرتے ہیں۔ بنیادی وجہ کیا ہے
مجھے نہیں کہنا چاہیے، ناراض نہیں ہوئیے گا علماء کرام، کیونکہ ہم کو مدارس میں نصاب کے طور پر سیرت نہیں پڑھائی جاتی. اگر نصاب کے طور پر سیرت کی ایک مستند کتاب پڑھائی جائے، سب لوگ اس پر اتفاق کریں کہ یہ مستند کتاب ہے، یا کم سے کم آپ کا ادارہ اتفاق کرے کہ یہ مستند کتاب ہے، اور وہ طالب علم کو شروع سے لے کر آخر تک پڑھائی جائے، نتیجہ پھر کیا نکلے گا؟ پھر نتیجہ یہ نکلے گا کہ لوگ ایسے واقعات نہیں، ان کو معلوم ہی نہیں ہوگا، صحیح بات معلوم ہوگی. اب جب چونکہ انسان اپنے طور پہ سیرت پڑھ رہا ہے، بعض لوگ جب میں یہ جملہ بولتا کہ حدیث ہم نہیں پڑھتے ہیں، حدیث اپنی جگہ ہے، سلیبس کے حدیث سے نکال لیں، ساری سیرت کو حدیث سے نکال کر ایک مرتب کر دیں اور پھر پڑھا دیں. ایک ٹکڑا حدیث کا کچھ ہوتا ہے، کہیں پہ ہوتا ہے، ایسے سیرت نہیں پڑھائی جاتی ہے. کسی کے بایوگرافی پڑھانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. تو اسی لیے سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو سیرت النبی ہے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے جتنے واقعات تھے جو ان کو مل سکے، انہوں نے ایک ایک کو لکھ کر بتایا کہ یہ تاریخی لحاظ سے کتنا صحیح اور کتنا غلط ہے. اس میں 80% غلط ہیں، جو آپ جانتے ہیں، ایسا ہوا، ویسا ہوا، فلاں ہوا، دنیا بھر کی باتیں. انہوں نے ایک ایک واقعات پر کہا کہ یہ کوئی ایتھنٹسٹی نہیں ہے. ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں آپ کو، ایک بہت مشہور واقعہ ہے، بہت مشہور واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ لکھا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں گزرتے تھے تو ایک عورت جو ہے آپ کے اوپر کیا کرتی تھی؟ روزانہ کوڑا ڈالتی تھی. سب بیان کرتے، میں بھی شروع میں بیان کیا، کچا علم تھا، نہیں معلوم تھا. ہم بھی متاثر تھے، اپنے نانی دادی سے سنتے چلے آئے، محلے والوں سے سنتے چلے آئے، مولانا لوگوں سے. تو ہم نے بھی شروع میں تقریروں میں بیان کیا. حالانکہ صحیح بات یہ ہے کہ ایسا کوئی واقعہ تاریخ میں ہے ہی نہیں. یہ جو بڑھیا والا واقعہ ہے، ایسا کوئی واقعہ تاریخ میں نہیں ہے. لاجک دیکھیے آپ، منطق کیا ہے. مثال کے طور پر مجھے معلوم ہے کہ اس راستے سے اگر میں جاتا ہوں تو کوئی اوپر سے کچرا ڈالتا ہے، ٹھیک ہے، ہم کو معلوم ہو گیا. ہمیں کیا ضرورت ہے اس راستے سے جانے کی؟ پھر جب یہ بات معلوم ہو گئی کہ ڈیلی یہ کچرا ڈالتی ہے تو آپ کو وہی راستہ اختیار کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ راستہ بدل دیجئے اپنا. یہ تو ایسا بات ہو گئی، خدا نہ خواستہ، کہ میں جان بوجھ کر اپنے اوپر کیا کروانا چاہ رہا ہوں؟ کچرا ڈالوانا چاہ رہا ہوں. یہ تو ایک ڈرامہ ہو گیا، گویا کہ زندگی کو ایک جھوٹے طرز پر گزارنے کی بات ہو گئی. ایک مرتبہ فساد ہو گیا یہیں شہر میں، بہت پہلے کی بات ہے. تو ایک صاحب نے اپنی گاڑی کو، اپنی کار کو خود گھر میں خوب لاٹھی ڈنڈے سے پیٹا، شیشہ توڑ دیا، اور انجن ایک دم صحیح، بونٹ توڑ دیا، یہ توڑ دیا. اور پھر جب وہ مطلب شہر میں نکلے، لیڈر تھے وہ، تو اسی گاڑی سے نکلے، بتانا چاہتے تھے کہ میرے اوپر بھی اتنا ظلم ہوا ہے، اور خود ہی گاڑی توڑی تھی، اپنی گاڑی خود ہی توڑی تھی. باقاعدہ یہ بات مشہور ہے، میں نام نہیں لینا چاہ رہا ہوں. اپنی گاڑی خود ہی توڑی تھی انہوں نے. اور پھر شہر میں اسی گاڑی سے شیشہ ٹوٹا، انجن کو تو کچھ ہوا ہی نہیں تھا. تو اپنا گاڑی تو چلتی رہی، ٹائر بھی صحیح رہے اور انجن بھی صحیح رہا. بکیا چھت یہ وہ اسی میں بیٹھ کر ایسے جھانک کر کے، اب وہ بڑا لوگوں کے انہوں نے جو ہے وہ سمپیتی حاصل کیا کہ یار جب اتنا خطرناک فساد ہو گیا کہ لیڈر کی گاڑی توڑ ڈالی انہوں نے، تو وہ بہت انہوں نے ان کو سراہا گیا. تو بہرحال، تو اگر ایسا آپ کریں گے، ایسا سیرت بیان کریں گے، تو گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ آپ نے خود یہ سب کروایا تاکہ لوگ جو ہے وہ کہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اچھے اخلاق کے مالک تھے. تو یہ آپ نے ان کی سیرت نہیں بیان کی، یہ تو آپ نے سیرت کے اوپر ایک بہت بڑا دھبا لگا دیا اٹھا کر کے. تو ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا. ایسے ہی یہ جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا واقعہ پوچھا گیا ہے، تو اس میں کہتے یہ ہیں کہ اب دیکھیے کہاں غلطی ہو رہی ہے. ہو سکتا میں نے بھی کبھی بیان کیا ہو، مجھے یاد نہیں ہے. غلطی کہاں ہو رہی ہے؟ یہ غار ثور کا جو علاقہ ہے، تو غار ثور کا علاقہ پورا جو ہے نا پہاڑی ہے، وہاں کوئی ریت تو ہے نہیں. تو وہ صاحب جو بیان کرتے ہیں سیرت، وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو بکر نے کندھے پر اٹھا لیا. کندھے پر اٹھانے کی وجہ یہ تھی کہ وہ جو چل رہے تھے نا، تو ریت پر نشان بننے کے چانسز تھے. تو اگر 2 آدمی جائیں گے تو 2 نشان بنیں گے، تو جو پیچھے ہم کو تلاش کرنے والا آدمی ہے اس کو آئیڈیا لگ جائے گا کہ یہاں سے 2 آدمی گزرے ہیں. تو اس نے سوچا، یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سوچا کہ اگر حضور کو ہم اپنے کندھے پر بٹھال کر کے چڑھیں تو ایک ہی آدمی کا پیر کا نشان بنے گا، تو پیچھے آنے والا سمجھ جائے گا کہ اگر یہاں کوئی گیا بھی ہے تو وہ تو 2 آدمی ہیں، 4 پیر بننے چاہیے، یا 2 ہی پیر بن رہا ہے. تو اس سے بچانے کے لیے انہوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہماری زبان میں گھوڑیاں لاڈ لیا، پیچھے جیسے
بولتے نہیں لاد دیا. تو یہ پورا واقعہ ایسے بیان کیا گیا. اچھا یہ بھول گئے کہ بابو وہاں ریت ہے ہی نہیں. یہ بھول گئے بیان کرنے والے. ابو بکر کی شان میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بیچارے یہ بھول گئے کہ جو جا کر دیکھ لیں, آج آپ دیکھ لیں کہ وہ پہاڑی پر چڑھنے کے لیے وہاں کوئی ریت نہیں ہے, وہ تو پہاڑ ہے, وہاں نشان پڑنے کا کوئی سوال نہیں ہے. لیکن بہرحال انہوں نے پورا خاکہ بنا کر کے نشان بنوایا اور سارا چکر چلایا. تو یہ واقعہ میرے علم میں کسی بھی مستند کتاب میں نہیں ہے اور لاجکلی یہ واقعہ صحیح نہیں ہے. واللہ عالم. اگر آپ کو صحیح مل جائے کہیں کسی آدمی کو مستند کتاب میں تو مجھے ضرور بتائیں, میں رجوع کروں گا. پوچھا گیا حضرات یہ جو اولیاء کرام کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ غار میں اتنے دن بیٹھے رہے, 40 دن چلا کیا, اور یہ سب تو نماز جماعت سے کب پڑھتے رہے؟ یہ بڑا عجیب و سوال کیا ہے. ہمارے کولار کے ایک صاحب دوست ہیں, انہوں نے سوال کیا ہے, اچھا سوال کیا ہے کہ نماز جماعت سے فرض ہے, اگر فرض نہیں تو واجب ہے. بزرگوں پہ فرض ہی سمجھ لیجئے بھائی, وہ تو اسی لیے بزرگ بنے ہیں کہ نماز جماعت سے پڑھتے ہیں. ہم تو خیر بزرگ نہیں ہیں, چلو جو لوگ بزرگ ہیں وہ تو اسی لیے بزرگ بنے ہیں کہ نماز جماعت سے پڑھتے رہتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ جب انہوں نے جا کر کے جنگل میں چلہ کھینچ دیا یا پہاڑ کے کھو میں بیٹھ گئے تو جماعت کون کر رہا تھا؟ جبریل امین تو آتے نہیں, وہاں کر رہا تھا کون؟ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام, کہ اسلام میں اس قسم کی رہبانیت نہیں ہے. تو یہ جو چلہ کر رہے ہیں, یقینی بات ہے ان پر یہ سوال اٹھے گا کہ آپ نے جماعت سے نماز چھوڑ کر کے چلہ کیوں کیا؟ اور چلہ کرنا کوئی نبی کی سنت تو ہے نہیں, پہاڑ میں جا کر کے بیٹھ جانا نبی کی سنت تو ہے نہیں. تو یہ جو کیا گیا یہ یقینی بات ہے سوال اٹھے گا. تو ہوں گے بزرگ, آپ ان کو مانتے ہوں گے بزرگ, لیکن میں کسی ایسے آدمی کو بزرگ نہیں مانتا ہوں جو رسول اکرم کی سیرت سے ہٹ کر کے بزرگی تلاش کرے. وہ کوئی بزرگ نہیں ہوتا ہے. ہمارے تایا مولانا ارشاد علیہ رحمہ کہتے تھے, بہت پیاری بات کہتے تھے, اللہ ان کو غریق رحمت کرے, کہتے تھے کہ بزرگ کی سب سے پہلی پہچان یہ ہے کہ ایک بھی سنت زندگی میں جان بوجھ کر نہیں چھوڑتا. اسی کا نام بزرگی ہے. بزرگی کا نہ انجیکشن آتا ہے اور نہ بزرگی کا کوئی الگ سے کام ہے. بزرگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو سنت نہیں چھوڑے گا, فرض کا چھوڑنے کا سوال ہی نہیں اٹھتا ہے, حرام کرنے کا سوال ہی نہیں اٹھتا ہے. لہذا وہ سنت اور مستحبات کو اس طریقے سے پکڑتا ہے جس کی وجہ سے وہ اللہ کا قرب اختیار کر لیتا ہے. لہذا بزرگی کی پہچان یہی ہے. ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ ہماری سالی کے تعلقات ناجائز ہیں اور میں نے ان کو رنگے ہاتھ پکڑا ہے, یعنی سالی کو. وہ اس کے بعد جب سے ہم نے ان کو پکڑا ہے وہ ہمارے ساتھ بہت اچھی طریقے سے رہتے ہیں. کون صاحب؟ وہ جن کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں, وہ بہت اچھے طریقے سے رہتے ہیں. ہم کو کبھی دعوت بھی کرتے ہیں, گفٹ بھی دیتے ہیں, اور بڑے آدمی ہیں تو ہم کو جو ہے گاڑی سے پک اپ کرنا, چھوڑ دینا, یہ سب ہمارے ساتھ کرتے رہتے ہیں. مجھے یہ ڈاؤٹ ہو رہا ہے مولانا صاحب کہ یہ میرا ان سے گفٹ لینا اور ان گاڑی کا چھوڑنا جائز ہے کہ ناجائز؟ یہ حقیقت میں کیا ہے, تم کو خرید رہا ہے. یہ خرید رہا ہے کہ تاکہ تم نے اس کو سالی کو دیکھ لیا ہے غلط کام کرتے ہوئے, تو تم چاہ رہے ہو, وہ چاہ رہا ہے کہ یہ دوسروں سے نہ کہے اور ہم اس کو فائدہ پہنچاتے رہیں. تو یہ جو ہم کو دیکھا بھی ہے یہ بھی خیانتی اختیار کیے رہے گا کیونکہ اس کو فائدہ پہنچاتے رہیں گے. ایسے لوگوں کو دیوس کہتے ہیں شریعت میں. کیا کہتے ہیں؟ دیوس لفظ استعمال ہوتا ہے کہ جس کی غیرت مر جاتی ہے. اگر معلوم ہو جائے کہ ہماری کسی کے ایسے کوئی سالی کا چھوڑ دو, کوئی بھی عورت ہو بھائی, مطلب بہن ہو, ایکس وائی زیڈ عورت ہو, کوئی بھی ہو, اگر یہ معلوم ہو جائے کہ اس کے تعلقات ناجائز ہیں اور اس پر یقین ہو جائے, پھر ایسے گھر میں پانی نہیں پینا چاہیے. جب تک آپ اس کا بائیکاٹ نہیں کریں گے تب تک اس کو احساس ہی نہیں ہوگا. تمہارا اس کے یہاں اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا ہی تو اس کو اس کے کام پہ کیا کر رہا ہے, ابھار رہا ہے. ایک دم بائیکاٹ کر دینا چاہیے اور اس سے کسی قسم کا فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے. آپ کے دل میں جو شک گزرا ہے, جو صاحب نے سوال کیا ہے, ایک دم شک گزرا, ابھی آپ کے پاس ایمان باقی ہے. اسی ایمان نے شک کو گزارا ہے. لہذا آپ اللہ کا شکر ادا کریں اور جو بھی اس سے فائدہ وہ پہنچانا چاہتا ہے سب کا انکار کریں. پوچھا گیا کہ مرحوم کی قربانی حضور نے کبھی کی ہے؟ یہ بھی عجیب و غریب سوال ہے. لوگ پوچھتے ہیں, مجھے کہنا نہیں چاہیے لیکن چونکہ امانت کا تقاضا ہوتا ہے کہ بیان کر دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی مرحوم کی طرف سے قربانی نہیں کی ہے اور ایسی کوئی حدیث مجھے معلوم نہیں ہے. اگر کسی صاحب کو معلوم ہو تو ضرور بتائیں. اب رہا یہ کہ قربانی مرحوم کی طرف سے کرنا جائز ہے یا نہیں, ناجائز ہے یا ناجائز ہے, اس پر فتویٰ جو ہے وہ یہ ہے کہ جائز ہے.
جائز ہونے کی دلیل کیا ہے اور ناجائز ہونے کی دلیل کیا ہے؟ جو لوگ ناجائز کہتے ہیں وہ کہتے ہیں حضور نے کبھی زندگی میں کسی مرحوم کی طرف سے قربانی نہیں کی، لہٰذا وہ کہتے ہیں ناجائز ہے، بات میں ان کے دم ہے۔ جو کہتے ہیں جائز ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک حدیث بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ کی وفات کے بعد قربانی کرتے تھے۔ تو جو ہے لوگوں نے اس حدیث کو دلیل بنا لیا، حالانکہ حدیث صحیح نہیں ہے، حدیث ضعیف ہے۔ یہ بھی بولتے ہوئے ڈر لگتا ہے، کیونکہ صحیح بات بولو تو سبھی لوگ ناراض ہوتے ہیں۔ بہرحال اللہ ناراض نہیں ہو، لوگ ناراض ہونے سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا ہے، تو صحیح حدیث موجود نہیں ہے۔ لیکن چونکہ حدیث ہے، ٹھیک ہے، کوئی عمل کر لیتا ہے، چونکہ فتویٰ اس پر ہے تو ہم بھی فتویٰ والی بات کر رہے ہیں۔ مفتابی قول یہ ہے کہ مردے کی طرف سے، مرحوم کی طرف سے قربانی ہو سکتی ہے۔ دوسری دلیل انہوں نے دی ہے، یہ بات صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کی طرف سے قربانی کی، ایک مرتبہ یا 2 مرتبہ جو بھی ہے، یہ صحیح حدیث ہے۔ تو ان کا کہنا یہ ہے کہ جب امت کی طرف سے کی تو اس میں مردے بھی شامل ہو گئے، زندہ بھی شامل ہو گئے، لہذا وہ ان کی دلیل ہے کہ ٹھیک ہے، دلیل نکالی جا سکتی ہے۔ جو دوسرے صاحب ہیں کہ نہیں مردوں کی طرف سے جائز نہیں، وہ اس دلیل کی کاٹ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ امت کی طرف سے قربانی کی جو امت موجود تھی، نہ کہ جو امت مر گئی تھی یا امت آنے والی تھی، یا آپ نے معنی اپنی طرف سے نکال لیا، کہ دونوں نے معنی ہی نکالا ہے، انہوں نے بھی معنی نکالا، انہوں نے بھی معنی نکالا، اب اللہ ہی جانے کس کا معنی صحیح ہے۔ بہرحال یہ دلیل دے کر کے لوگ مرحوم کی طرف سے قربانی کرتے ہیں، تو مفتابی قول یہی ہے کہ قربانی کی جا سکتی ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا ہے کہ کیا کسی صحابی نے مرحوم کی طرف سے قربانی کی ہے؟ ایسی بھی کوئی آثار میرے علم میں نہیں ہے۔ آثار سے مراد صحابہ کا عمل، کوئی صحابی کا عمل ایسا میرے علم میں نہیں ہے کہ جس نے یہ بیان کیا ہو کہ نبی کے صحابہ نے کسی جو ہے وہ مرحوم کی طرف سے قربانی کی ہو، میرے علم میں ایسی کوئی حدیث نہیں ہے۔ پوچھا گیا اگر حضرت امام کی پوچھا گیا ہے کہ اگر امام صاحب کا وضو ٹوٹ جائے تو وہ پھر نماز سے کیسے نکلیں؟ ان کا جیسے دل چاہے ویسے نکل جائیں، مطلب نماز جس حالت میں تھے، وہ زیادہ پہ کھڑے تھے، قرات کر رہے تھے، سورہ فاتحہ پڑھی، وضو ٹوٹ گیا، تو چاہے دانے سے نکل جائے، چاہے بائیں سے نکل جائیں، چاہے بیچ سے نکل جائیں، جو ان کو سہولت ہو اچھا نکل جائیں، اور پیچھے جو ہے نا وہ جو لوگ کھڑے ہیں ان میں سے جو آدمی قابل ہے اس کو آگے بڑھا دیں ہاتھ پکڑ کر کے، وہ امامت شروع کر دے اور یہ نکل جائیں، یہ طریقہ ہے۔ اب چونکہ تم نے پیچھے بچوں کو کھڑا کرنا شروع کر دیا تو امام صاحب کس کو بڑھائیں گے؟ یہ ایک بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ اسی لیے حدیث میں کیا آتا ہے کہ پیچھے وہ لوگ کھڑے ہوں جو قرآن حدیث جانتے ہوں، مسئلہ جانتے ہوں۔ پتہ چلے کہ تم امام صاحب کسی کو گھسیٹ کر آگے چلے اور وہیں لڑائی شروع ہو جائے کہ بھیا ہم کہاں، ہمیں کہاں، تم امامت ہے، دوسری مصیبت آ جائے، کیونکہ ایک اصول غلط بنا لیا گیا کہ امامت کے لیے کہ وہ پیچھے ایسے لوگوں کو کھڑا کر دیا جاتا ہے کہ جن کو الف کا نام لٹھا نہیں معلوم ہے، لیکن وہ پیچھے کھڑے رہتے ہیں۔ پیچھے کھڑا ہونا چاہیے ان لوگوں کو جو مسئلہ جانتے ہوں۔ بہرحال وہ چاہے جیسے نکل جائیں۔ پوچھا گیا میرا نواسا 11 سال کا ہے، اس کی تربیت کے لیے ہم فجر کی، مغرب کی اور عشاء کی نماز پڑھواتے ہیں تاکہ اس کو ٹریننگ ہو جائے۔ 11 سال میں ٹریننگ نہیں دو بھائی، ٹریننگ جو ہے وہ 14 سال کے بعد ہوتی ہے۔ فرض نماز کی امامت اگر نابالغ بچہ کرتا ہے تو پیچھے جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں ان کی نماز بھی نہیں ہوتی ہے، اور یہ امامت کرنا غلط ہے۔ پوچھا گیا حضرت یہ جو قربانی کا واقعہ ابراہیم اور اسماعیل کا الگ الگ لوگ بیان کرتے ہیں، صحیح واقعہ کیا ہے؟ صحیح واقعہ ہے تو آپ ایسا کریں، معرف القرآن آپ کے پاس ہو تو سورہ صافات میں اس کا ذکر ہے، پوری تفصیل معلوم ہو جائے گی۔ تو یقینی بات ہے کہ سیرت پڑھائی نہیں جاتی، تو سیرت میں حضرت ابراہیم کی جب سیرت بیان کی جاتی تو اس میں بہت سی باتیں ایسے بیان کی جاتی ہیں۔ پوچھا گیا کیا صحابہ کا عمل بھی دین میں حجت ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی۔ ایک حدیث تو یہ ہے کہ جس پر میں ہوں میرے صحابہ ہوں، دوسری حدیث یہ ہے کہ لوگوں خلفائے راشدین کا اتباع کرو۔ اگر شرعی معاملے میں صحابی کا کوئی عمل ثابت ہوتا ہے اور وہ عمل کسی حدیث کے مخالف نہیں ہوتا ہے، ویسے ہوتا نہیں ہے، اگر ہو جائے تو اس کا مطلب کہ ہم کو اثر غلط پہنچی ہے، یعنی واقعہ غلط پہنچا ہے، ورنہ اگر شریعت میں کوئی بات صحابی کہہ رہے ہیں تو اس پر وہ حجت ہے۔ پوچھا گیا کیا باتھ روم میں کموڈ کا رخ قبلے کی طرف کر سکتے ہیں؟ ایک دم نہیں کر سکتے ہیں، کموڈ ہو یا انڈین اسٹائل ہو، کوئی بھی قبلے کی طرف منع ہے، صراحتاً حدیث میں منع ہے کہ قبلے کی طرف نہ پیٹھ ہونا چاہیے نہ چہرہ ہونا چاہیے۔ پوچھا گیا کیا عورت کو بچہ ہونے کے 40 دن کے بعد ہی پاکی حاصل ہوتی ہے؟ یہ بھی غلط مسئلہ لوگوں نے جان لیا۔ جس
دن بچہ پیدا ہونے کے بعد اس کا خون آنا بند ہو گیا، 8 دن کے بعد بند ہو گیا، وہ پاک ہو گئی۔ عورتیں سمجھتی ہیں کہ 40 دن تک ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، ایک دم غلط مسئلہ ہے۔ جس دن بھی آپ پاک ہو گئی اس دن آپ اپنی نماز شروع کر سکتی ہیں۔ میکزیمم کیا ہو سکتا ہے کہ 40 دن تک آپ انتظار کر سکتی ہیں اگر خون چلتا رہا۔ اگر 41ویں دن 42ویں دن خون آ گیا تو پھر آپ نماز شروع کر دیں گے 41ویں دن، اس کا مطلب سمجھ لیا جائے گا کہ یہ بیماری شروع ہو گئی ہے، لہذا آپ نماز پڑھیں گے۔ لیکن یہ کہ 40 دن تک ہم نہیں پڑھ سکتے ہیں، یہ غلط ہے۔ یہ باتیں آپ کے سامنے رکھنی تھی، سوال جواب لمبا ہو گیا۔ جزاک اللہ خیر، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔